یسوع مسیح کے قادر اور فتحمند اور عظیم نام میں آپ سب کی سلامتی ہو۔ معزز ناظرین، انجیل مقدس متی کے سلسلہ وار پیغامات کے تحت باب نمبر 4 کے پیغام کے ساتھ میں آپ کے پیش خدمت ہوں۔ آج ہم متی کی انجیل اس کا 4 باب اور اس کی پہلی 11 آیات کے متعلق سیکھیں گے۔ ہمارا مضمون ہے ہمیں یسوع کی طرح آزمائشوں پر قابو پانا سیکھنا چاہیے۔ ہمیں یسوع کی طرح آزمائشوں پر قابو پانا سیکھنا چاہیے۔ میرے عزیزو، یسوع خدا کے کلام، فرما برداری اور باپ پر بھروسے کے ذریعہ آزمائش پر قابو پانا سکھاتے ہیں۔ ہر کوئی آزمائش کا سامنا کرتا ہے۔ اس دنیا میں کوئی ایسا شخص نہیں جس پر آزمائشیں نہ آئیں۔ آدم سے لے کر ہماری روزمرہ زندگی تک آزمائش ایک عام جنگ ہے، لیکن امید موجود ہے۔ ہم اکیلے نہیں ہیں۔ متی کی انجیل اس کے 4 باب کی پہلی 11 آیات میں یسوع شیطان کی جانب سے براہ راست آزمائش کا سامنا کرتے ہیں اور فتح یاب ہوتے ہیں۔ یسوع مسیح کے شاگرد ہوتے ہم بھی فتح پا سکتے ہیں۔ یہ صرف ایک تاریخی واقعہ نہیں، بلکہ آزمائش سے لڑنے کا الہی سبق ہے۔ اس پیغام کے تحت پہلا نقطہ جس پر ہم غور کریں گے وہ ہے آزمائش کا سیاق و سباق۔ متی کی انجیل اس کے 4 باب کی پہلی 2 آیات میں لکھا ہے، اس وقت روح یسوع کو جنگل میں لے گیا تاکہ ابلیس سے آزمایا جائے، اور 40 دن اور 40 رات فاقہ کر کے آخر کو اسے بھوک لگی۔ پہلی بات اس نقطے کے تحت جو ہم سیکھتے ہیں وہ ہے یسوع کو روح القدس لے کر گیا۔ یسوع کو روح القدس لے کر گیا۔ یہ کوئی اتفاقی واقعہ نہیں تھا، بلکہ الہی منصوبہ بندی تھی۔ کبھی کبھی خدا ہمیں مشکل حالات میں لے جاتا ہے، ہمارا نقصان کرنے کے لیے نہیں، بلکہ ہمیں مضبوط بنانے کے لیے۔ آزمائش گناہ نہیں ہے، بلکہ ہمارا رد عمل اہم ہے۔ آزمائش کے دوران ہمارا رد عمل زیادہ اہم ہے۔ یعقوب کے خط اس کے پہلے باب کی 2 آیت سے 4 آیت تک لکھا ہوا ہے، اے میرے بھائیوں، جب تم طرح طرح کی آزمائشوں میں پڑو تو اس کو یہ جان کر کمال خوشی کی بات سمجھنا کہ تمہارے ایمان کی آزمائش صبر پیدا کرتی ہے، اور صبر کو اپنا پورا کام کرنے دو تاکہ تم پورے اور کامل ہو جاؤ اور تم میں کسی بات کی کمی نہ رہے۔ میرے عزیز، ہمارا آسمانی خدا کامل ہے اور وہ چاہتا ہے کہ اس کے لوگ بھی کامل بنیں۔ کلام میں لکھا ہے، چاہیے کہ تم کامل بنو جیسے کہ تمہارا آسمانی باپ۔ دوسری بات جو ہم سیکھتے ہیں وہ ہے صحرا، بیابان اور روزہ۔ صحرا، بیابان اور روزہ۔ یسوع نے 40 دن روزہ رکھا، جو موسیٰ خروج 34 باب اور اس کی 28ویں آیت میں کہ سو وہ 40 دن اور 40 رات وہیں خداوند کے پاس رہا
اور نہ روٹی کھائی، نہ پانی پیا، اور نہ ان لوحوں پر اس عہد کی باتوں کو یعنی 10 احکام کو لکھا۔ ایلیا نے بھی روزہ رکھا، اور ایلیا پہلی سلاطین 19ویں باب کی 8ویں آیت کے تجربات سے جڑا ہوا ہے۔ اس نے اٹھ کر کھایا پیا، اور اس کھانے کی قوت سے 40 دن اور 40 رات چل کر خدا کے پہاڑ حور تک گیا۔ موسیٰ نے 40 دن کا 40 رات کا روزہ رکھا۔ ایلیا نے جیسے سونا آگ میں صاف کیا جاتا ہے، ویسے ہی یسوع نے بھی جسمانی کمزوری کے باوجود آزمائش کی آگ کا سامنا کیا، لیکن وہ روحانی طور پر تیار تھے۔ دوسرا نقطہ میرے عزیزو ہے پہلی آزمائش، جسمانی ضروریات۔ پہلی آزمائش جسمانی ضروریات متی 4 باب کی 3 اور 4 آیات میں لکھا ہے، اور آزمانے والے نے پاس آ کر اس سے کہا، اگر تو خدا کا بیٹا ہے تو فرما کہ یہ پتھر روٹیاں بن جائیں۔ اس نے جواب میں کہا، لکھا ہے کہ آدمی صرف روٹی ہی سے جیتا نہ رہے گا، بلکہ ہر بات سے جو خدا کے منہ سے نکلتی ہے۔ خدا ان کے پاک کلام کے پڑھے اور سنے جانے کے وسیلہ سے خدا میں برکت بخشے۔ یہاں جو پہلی بات اس نقطے کے تحت ہم سیکھتے ہیں وہ ہے شیطان بھوک کی کمزوری پر حملہ کرتا ہے۔ شیطان بھوک کی کمزوری پر حملہ کرتا ہے۔ شیطان اس جگہ حملہ کرتا ہے جہاں ہم کمزور ہوتے ہیں۔ میرے عزیزو، اگر تو خدا کا بیٹا ہے، یسوع کی پہچان میں شک ڈالنے کی کوشش جیسے پیدائش 3 باب میں ہوا، کیا خدا نے واقعہ ہی کہا؟ استثناء 8ویں باب کی 3 آیت میں موسیٰ اسرائیل کو بتاتے ہیں کہ خدا نے انہیں اس لیے بھوکا رکھا تاکہ بنی اسرائیل خدا پر بھروسہ، خدا پر انصار کرنا سیکھیں۔ لکھا ہے، اور اس نے تجھ کو عاجز کیا بھی اور تجھ کو بھوکا ہونے دیا، اور وہ من جسے نہ تو تیرے باپ دادا جانتے تھے تجھ کو کھلایا، تاکہ تجھ کو سکھائے کہ انسان صرف روٹی ہی سے جیتا نہیں رہتا، بلکہ ہر بات سے جو خداوند کے منہ سے نکلتی ہے وہ جیتا رہتا ہے۔ میرے عزیزو، اس نقطے کے تحت دوسری بات، یسوع کا دفاع، خدا کا کلام۔ یسوع خدا کے کلام کے ذریعہ سے دفاع کرتا ہے۔ یسوع نے کلام مقدس کا حوالہ دیا، رائے یا اساسات نہیں، خدا کے کلام کا استعمال کیا۔ جب آزمائش ہو تو بائبل کی آیات سنیں اور یاد کریں۔ کلام مقدس سجاوٹ نہیں بلکہ ایک ہتھیار ہے، اسے استعمال کرنا سیکھیں، اسے دل میں رکھیں تاکہ ہم گناہ سے باز رہ سکیں۔ افسیوں کا خط اس کے 6 باب کی 17ویں آیت میں لکھا ہے، اور نجات کا خود اور روح کی تلوار جو خدا کا کلام ہے لے لو۔ ہمیں خدا کے کلام کی ضرورت ہے۔ میرے عزیزوں، ہمیں خدا کے کلام کو ہر ضروری چیز سے زیادہ محبت کرنے کی ضرورت ہے، اس کو دل کے خزانے میں جمع کرنے کی ضرورت ہے، تاکہ اس کی تابعداری سے ابلیس کی آزمائشوں پر غالب آ سکیں۔ خدا ہمیں ایسا کرنے کی توفیق بخشے، آمین۔